تو یہ دو اہم آیتیں تھیں جن کی میں نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے. باقی میں مزید ڈیٹیل اس رکوع کے آخر میں بیان کروں گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک سرسری خاکہ اس رکوع کا آپ سب کے سامنے آ جائے. تو یہ تو وہ دو صورتیں ہیں جس میں رخصتی سے پہلے طلاق دی جاتی ہے. دو صورتیں اور ہیں جن کا دوسرے رکوع میں جو اس سے پہلے جو ایپیسوڈز ہیں اس میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. اس رکوع میں اس پر بات نہیں کی ہے, یعنی اس رکوع میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اگر رخصتی کے بعد شوہر نے طلاق دے دی, یعنی ہم بستری کے بعد طلاق دیے, تو یاد رکھیے اس میں بھی یہ دو صورتیں ہیں کہ مہر متعین پہلے سے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مہر اگر متعین ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا, کیونکہ پچھلے رکوع میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا کہ طلاق کے بعد عورت سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. جو کچھ تم نے اس کو ہدایہ دیے ہیں, مہر دیا ہے, سب اسی کا ہو گیا. لہذا مہر میں سے طلاق کے بعد کچھ بھی حصہ واپس مانگنا یہ مرد کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر مہر متعین نہیں ہوا, مرد اور عورت نے نکاح کیا, عورت نے کہا میں آپ سے نکاح کرتی ہوں اور شوہر نے کہا میں نے قبول کیا, یا مرد نے پیشکش کی اور عورت نے قبول کیا, گواہ یہ بات سن رہے تھے, یا قاضی نے نکاح پڑھایا ان دونوں کا اور مہر کا تذکرہ کرنا بھول گئے وہ, یا یہ کہ یوں کہا گیا کہ بغیر مہر کے ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے, یا یہ کہ بھولے تو نہیں بس جان بوجھ کر مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا انہوں نے. تو ایسی صورت میں اگر ہم بستری مرد کر لے اپنی زوجہ سے تو پھر مرد کو مہر مثل دینا پڑتا ہے. مہر مثل کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس خاتون کے رشتہ داروں میں جو خواتین ہیں ان کو کتنا مہر ملتا ہے, اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے بہنیں آتی ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا اس کی بہنوں کے نکاح کے وقت مہر کیا طے ہوا تھا. جیسے چھوٹی بہن کا نکاح ہو رہا ہے تو اور بغیر مہر کے ہو رہا ہے, تو دیکھا جائے گا کہ بڑی بہن کا نکاح جب ہوا تھا تو اس وقت مہر کتنا تھا. اور اگر دو بہنوں کا نکاح ہوا ہے اس سے پہلے اور ان کے نکاح میں ان کے مہر میں فرق ہے تو اس کا پھر ریشو نکالا جائے گا. یعنی دو بہنیں ہیں تو دونوں کا مہر کو جمع کر کے آپ دو سے ڈیوائڈ کریں تو جو بھی ریشو ہے اس کا اوسط ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو اس طرح سے جو مہر ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے. بہنیں نہ ہوں تو پھر خاندان کی دوسری عورتیں جو قریب ترین ہیں, باپ کے رشتوں سے جو قریب ترین عورتیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. تو جس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے, بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اگر ضرورت پڑے تو علماء سے ضرورت کے وقت پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں کہ عورت سے مہر میں بالکل بھی واپس نہ لو کچھ بھی حصہ اگر تم نے رخصتی ہو چکی ہے, ہم بستری کر چکے ہو. اور اگر مہر متعین نہیں تھا تو پھر اس پر امت کا اجماع ہے کہ مہر مثل دینا پڑتا ہے, یعنی دیکھا جائے گا کہ کتنا مہر ہے. یہ تو 4 صورتیں بنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ شوہر نے رخصتی سے پہلے طلاق تو نہیں دی مگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی کہ شوہر کی موت واقع ہو گئی. تو اب یہاں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ کیا اس پہ طلاق کے احکام جاری ہوں گے. یعنی یہی ہوگا کہ یوں سمجھا جائے گا کہ شوہر نے گویا بیوی کو طلاق دے دی, کیونکہ موت کے بعد بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. دنیاوی احکام کے لحاظ سے, اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا لیکن دنیاوی لحاظ سے بہرحال ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر شوہر کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری سے پہلے اگر شوہر کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہے, موت واقع ہو گئی ہے, تو پھر طلاق کے احکام جاری نہیں ہوں گے. یعنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ شوہر بیوی کو آدھا مہر دے گا, بلکہ شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو پورا مہر دیا جائے گا. اور اگر مہر متعین نہیں تھا تو مہر مثل دیا جائے گا. یعنی ہم بستری سے پہلے شوہر کی ڈیتھ پر شوہر کی موت کے جو احکام ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ہم بستری کے بعد اگر شوہر کی موت واقع ہو جائے یا طلاق دے دے وہ. تو یہ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس پہ ایک ہمارے سامنے حدیث بھی موجود ہے اور قیاس بھی موجود ہے. اچھا, یہ مسئلہ قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ملتا ہم کو. یعنی قرآن نے طلاق کے حکام تو بیان کیے اور رخصتی کے بعد موت کے حکام بھی بیان کیے, لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں یہ بیان نہیں کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے شوہر کی موت واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. یعنی پھر کیا عورت کو پورا مہر ملے گا یا آدھا مہر ملے گا, اور اگر مہر متعین ہی نہیں ہوا تھا تو بیوی کو جوڑا ملے گا یا یہ کہ مہر مثل ملے گا. اس کی قرآن میں کہیں تفصیل ہمیں نہیں ملتی.
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جب یہ صورت سامنے آئی تو صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اس مسئلے پر، کیونکہ قرآن و سنت میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ واضح نہیں ملتا تو پھر مجتہد پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ تو اس بارے میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کا مسئلہ لایا گیا اور بتایا گیا کہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے شادی کی ہے اور مہر متعین ہی نہیں کیا، اور رخصتی سے پہلے ہی، ہم بستری سے پہلے ہی شوہر کی موت واقع ہو گئی، تو کیا یعنی اب اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر ہم اس کو طلاق پر قیاس کرتے ہیں تو طلاق کی صورت میں تو ظاہر شوہر پر لازم ہوگا کہ ایک جوڑا دے، کیونکہ مہر متعین نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نہ قرآن میں مجھے کہیں ملتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مجھے کچھ ملتا ہے، لہذا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فإن کان صوابا فمن اللہ، اگر میں درست نتیجے تک پہنچ گیا تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وإن کان خطأ، اور اگر میں غلط نتیجے تک پہنچا فمنی ومن الشیطان، تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد کے بعد یہ فتویٰ دیا، اور فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا لہا مہر مثل نسائها لا وکسا ولا شطط، کہ عورت کو مکمل مہر یعنی جوڑا نہیں ملے گا، طلاق کے حکام جاری نہیں ہوں گے اس پر، مکمل مہر مثل ملے گا، یعنی دیکھا جائے گا اس خاتون کے جو شوہر ہیں جن کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے، اس خاتون کی دوسری بہنوں کو کتنا مہر ملا تھا، تو پورا مہر اس خاتون کو شوہر کی وراثت میں سے لے کے دیا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر کسی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اس قسم کی کنڈیشن میں یہی فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی انہوں نے حدیث بھی پیش کر دی۔ عبداللہ بن مسعود بے پناہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے کہ بھئی میرا فتویٰ جو ہے، میرا اجتہاد جو ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق نکلا۔ علماء کرام نے اس کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اجتہاد تک وہ یہاں تک کیسے پہنچے کہ بھئی شوہر جو ہے وہ بیوی کو پورا، یعنی شوہر کی وراثت میں سے پورا مہر لے کے بیوی کو دیا جائے گا، وہ اس اجتہاد تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے اس کو طلاق پر قیاس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے سرسری طور پر تو ایسا لگتا ہے نا کہ شوہر اگر بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو اور مہر طے نہ ہو تو جوڑا اس لیے دینا پڑتا ہے کہ بھئی بیچارے کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، کچھ اس کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے، تو اس پر ہم پورا مہر کیوں واجب کر لیں، نکاح پہلے ہی ختم ہو گیا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ موت کی صورت میں بھی یہی حکم جاری کیا جائے کہ بھئی اس جب وہ زوجہ سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا تو اس کی وراثت میں سے پورا مہر کیوں دیا جائے گا؟ تو سرسری طور پر ہم دیکھیں تو یہی قیاس کا تقاضا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے بہت گہرائی میں جا کے غور کیا۔ تو بعد میں جو فقہائے حنفیہ ہیں انہوں نے اس کی ایک لاجک بیان کی ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ طلاق ایک الگ چیز ہے، موت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ طلاق کہتے ہیں کہ نکاح کو اپنی انتہا تک پہنچنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کر دینا، ختم کر دینا۔ دیکھیے میاں بیوی میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جب تک دونوں کی موت واقع نہ ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کی موت واقع نہ ہو، ہم اکٹھے ہی اس ازدواجی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اب یہ مدت 100 سال بھی ہو سکتی ہے، 90 سال بھی ہو سکتی ہے، 80 سال بھی ہو سکتی ہے، 50 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، جب تک دونوں میں سے کسی کی موت واقع نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ آپس کا ان کا ایگریمنٹ ہے۔ اب یہ موت میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ چاہے تو 100 سال بڑھا دے اس کو، اللہ چاہے تو 10 سال تک ان میں نکاح کو باقی رکھے اور دونوں کو زندہ رکھے، اور اللہ چاہے تو ایک دن کے بعد ہی دونوں کو موت دے دے، اور اللہ چاہے تو نکاح ہوا ہے اور اگلے ہی دن یا رخصتی سے پہلے ہی دونوں میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے۔ تو موت واقع ہونا دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی، یہ موت اس بات کی علامت ہے کہ نکاح جتنے دن تک کے لیے ہوا تھا یہ مدت پوری ہو کے نکاح ختم ہوا ہے، یعنی نکاح اینڈ تک پہنچا ہے، انتہا تک پہنچا ہے۔ اور کوئی بھی چیز جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو اس کے تمام احکام پھر ثابت ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو شوہر ایک اتفاق ہے نا کہ شوہر کی موت واقع ہو گئی، تو موت واقع ہونا اس کی علامت ہے کہ نکاح جتنی مدت تک کے لیے ہوا تھا یہ ایگریمنٹ پورا ہوا ہے، دونوں میں سے کسی نے بھی اس ایگریمنٹ کو ختم نہیں کیا، لہذا تمام احکام ثابت ہوں گے، عورت پر عدت بھی لازم ہوگی اور عورت کو مہر بھی پورا ملے گا۔ اور طلاق ایک الگ چیز ہے، طلاق کہتے ہیں کہ نکاح کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے وہ رشتہ ختم کر دینا، تو
تو شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو طلاق اس بات کی علامت ہے کہ جتنی مدت کے لیے نکاح ہوا تھا شوہر نے وہ مدت پوری ہونے نہیں دی ہے، یعنی تادم حیات دونوں نے ساتھ رہنا تھا تو شوہر نے تادم حیات وفا نہیں کی یا ساتھ نہیں دیا بیوی کا، بلکہ موت سے پہلے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ تو جب شوہر موت سے پہلے رشتہ ختم کرے گا تو گویا اس نے اپنا حق خود ہی ختم کر دیا، اور اب یہ اس پر جو ہے نا آدھا مہر دینا لازم ہو گیا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اس نے جو رشتے کو ڈسکنیکٹ کیا ہے تو اب کچھ نہ کچھ تاوان اس کے اوپر آئے، اور پورے مہر کے بجائے آدھا مہر بہرحال اس کو دینا پڑے۔ اور جبکہ موت کی صورت میں کیا ہے کہ شوہر نے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، نہ عورت نے یہ رشتہ ختم کیا ہے، بلکہ یہ نکاح جو ہے اپنی مدت تک مکمل ہو کر ختم ہوا ہے۔ تو یہ اس میں ایک باریک فقہ کی بات ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ ذہانت کی بھی دلیل ہے، اور میں اس کو دو لفظوں میں یوں بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ دلیل نہیں آتی تو یوں اس کو یعنی کر لیں کہ نکاح موت کی صورت میں ہم یوں کہیں گے کہ نکاح جتنے دن کے لیے جتنے وقت کے لیے نکاح ہوا تھا وہ نکاح اپنی مدت کو پوری کر کے گیا ہے۔ تو نکاح ظاہر ہے جب مدت پوری کر کے ختم ہوگا تو اس کے تمام لوازمات ثابت ہوں گے، یعنی ہم یوں اور فقہ کی زبان میں کہیں گے کہ یہ میاں بیوی نے گویا کامیاب ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں ہم یوں کہیں گے، کامیاب کا مطلب بھائی جتنے وقت کے لیے نکاح ہوا تھا یہ نکاح مکمل ہوا ہے، دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ موت واقع ہو گئی، تو جب یہ پورا ہو گیا ہے ایسا تو پھر عورت کو وراثت بھی مکمل ملے گی، عورت پر عدت بھی لازم ہوگی، اور مرد پر پورا مہر بھی واجب ہوگا، چونکہ وہ مر چکا ہے تو اب اس کی وراثت سے دیا جائے گا۔ اور طلاق کیا ہے کہ وقت سے پہلے کسی چیز کو منقطع کر دینا، تو طلاق کا حکم الگ ہے، موت کا حکم الگ ہے۔ ایک تو فقہ کی بات اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں رخصتی ہوئی، شوہر ہم بستری کر سکتا تھا مگر اس نے ہم بستری نہیں کی اور پھر طلاق دے دی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا بھی وہی حکم ہے جو ہم بستری کا حکم ہے، یعنی اگر شوہر زوجہ سے ہم بستری کر سکتا تھا، اس کو یہ موقع ملا، تنہائی مل گئی، یعنی ایسی تنہائی مل گئی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے ہم بستری کرنے سے، اور شوہر نے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ، خلوت کا معنی تنہائی، صحیح کا معنی صحیح یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلوت فاسدہ بھی ہوتی ہے۔ فاسدہ کا مطلب ہے کہ عورت میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ تنہائی تو ہو گئی مگر شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت پر خلوت صحیحہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر صحیح خلوت ہے، تنہائی ہے اور اس میں شوہر ہم بستری کر سکتا ہے اور اس نے ہم بستری نہیں کی اور طلاق دے دی تو بھی عورت کو پورا مہر ملے گا، کیونکہ عورت نے بہرحال اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، تو اس پر بھی وہی حکام جاری ہوں گے جو ہم بستری کے حکام ہیں۔ تو یہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم بستری سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو آدھا مہر ہے، تو یاد رکھیں ہم بستری سے وہاں مراد پریکٹیکلی یا عملی طور پر ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم بستری پر قدرت حاصل ہو جانا، تو یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے، کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، لہذا وہ بہرحال پورے مہر کی پھر حقدار بن جائے گی اور عورت پر عدت بھی واجب ہوگی ایسی صورت میں۔ یہ تو حکام تھے اس دو رکوع میں مہر سے متعلق تفصیلی حکام تھے۔ اگلی آیات ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا محافظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ اب دیکھیے یہ دو بالکل ایک الگ الگ موضوعات چل رہے ہیں اور اس میں اللہ نے درمیان میں نماز کا حکم بیان کر دیا۔ یہ والا حکم جو ابھی بیان کیا ہم نے یہ مہر سے متعلق ہے کہ پورا مہر کب واجب ہے، آدھا مہر کب واجب ہے، جوڑا کب دینا ہے، اور اس آیت کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں اس میں عورت کی عدت کے حکام ہیں، وہ بھی خاندانی مسائل ہیں، عائلی قوانین ہیں۔ درمیان میں اللہ نے نماز کا حکم دے دیا کہ بھئی نمازوں کی حفاظت کرو، تو بظاہر اس میں کوئی ربط نہیں ہے، تو علماء نے اس میں بیان کیا ہے کہ اس میں ایک ربط ہے خاص قسم کا۔ وہ ربط کیا ہے؟ پہلا ربط تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم عائلی قوانین پڑھتے ہیں کہ طلاق کے حکام اور مہر کے حکام، تو ہمارا دماغ نہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور ہم جو اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہے عبادت، اور اس عبادت کا سب سے بڑا رکن ہے نماز، اس کے سب سے بڑا فرض ہے نماز، تو ہماری توجہ ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ لاء کو زیادہ پڑھتے ہیں، قانون کو زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ پھر عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نماز سے متعلق آیت لا کے یہ بتا دیا کہ ان احکام میں پڑھ کے ایسا نہ ہو کہ عبادت سے ہی غافل ہو جاؤ جو اصل مقصد ہے۔ یہ تو زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں کہ بھئی انسان کو نسل بڑھانے کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی، مرد کو عورت کی، خاندان کی ضرورت ہوتی ہے،
تو اس لیے اللہ نے اس کے بھی قوانین بیان کر دیے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نماز روزے سے غافل ہو جاؤ. اس لیے اللہ درمیان میں آیت لے کر آ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی خوب کثرت سے پابندی کرو. اور ایک مقصد یہ بھی ہے ان آیتوں کا درمیان میں لانے سے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات بھی اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. تو اللہ نے زوجین کے تعلقات، نکاح اور مہر کے احکام بیان کر کے درمیان میں نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نکاح اور طلاق کے حکام تمہیں دیتا ہے ایسے ہی نماز کے حکام بھی دیتا ہے. تو جیسے نماز کے حکام کی پابندی ضروری ہے، ایسے ہی نکاح اور طلاق سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں ان کی پابندی بھی اسی طرح ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ میں عبادت تو دل جمی سے کروں گا، لیکن قرآن نے جو مہر کے اصول اور آداب اور میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق جو حکام بیان کیے ہیں، تو میں تو چونکہ نمازی پرہیزگار ہوں تو مجھے ان حکام کی ضرورت نہیں، میں بس نماز میں ہی لگا رہوں گا. تو اس لیے اللہ نے درمیان میں نماز کی آیتیں بیان کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ دیکھنے میں الگ الگ احکام لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں یہ ایک ہی جیسے احکام ہیں. فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی. راجح قول کے مطابق اور مفسرین کی اکثریت اسی طرف گئی ہے، صحابہ تابعین کی اکثریت بھی اسی طرف گئی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. بعض حضرات نے کہا فجر مراد ہے، بعض نے دوسری نماز، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. خصوصاً فرمایا عصر کی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے. درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بس اللہ کی نظر میں عصر کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے حکم دے دیا، لیکن اس کی ایک لاجک بھی ہے، وہ یہ کہ عصر کا وقت کم بہت ہوتا ہے، اس میں قضا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ مشغولیت کا وقت ہے. تو عصر کا وقت کم کیسے ہے؟ جمہور کا قول کیا ہے کہ مثل اول پہ عصر پڑھی جائے، تو اس کے حساب سے تو عصر کا وقت بہت لمبا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض فقہا کا مذہب کیا ہے کہ عصر بہتر کیا ہے کہ مثل ثانی پہ پڑھی جائے. جیسے کہ بر صغیر میں آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز ذرا تاخیر سے ہوتی ہے اور سعودی عرب وغیرہ میں عصر کی نماز ذرا جلدی ہوتی ہے. تو دونوں قول ہمیں اسلاف سے ملتے ہیں اور دونوں وقت پہ نماز بہرحال ہو جاتی ہے، افضلیت کا اختلاف ہے یہ. تو مثل ثانی پر اگر عصر کو اصل مانا جائے، جیسے کہ قرآن کی اس آیت سے اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے، اور بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں اس میں. ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں اس پر ابھی دلائل نہیں دوں گا. تو اس کے حساب سے جو حنفیہ کا وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مثل ثانی پر عصر پڑھی جائے، تو اس پہ بھی عصر کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے اور مشغولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مزید تاخیر کی تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بہت ہی نازک اور حساس ہونے کی وجہ سے حکم دیا کہ اس نماز کی خصوصیت سے حفاظت کرو، کیونکہ اس کے قضا ہونے کا امکان زیادہ ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں سفر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پہلے نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے، ان کو بات چیت کی اجازت تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کلام پر پابندی لگا دی گئی، یعنی قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ آپس میں بات چیت مت کرو، ادھر ادھر توجہ مت کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، فرمایا اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، البتہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ نہ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں کسی ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اسٹے کروں گا تو کوئی بم گر جائے گا مجھ پہ، یا یہ کہ کوئی دشمن مجھے قتل کر دے گا، تو پھر ایسی سخت مجبوری میں نماز معاف ہے. یعنی چلتے پھرتے نماز پڑھنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں پھر نماز قضا کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے بہرحال نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی میدان جنگ میں بھی بہرحال نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی جنگ ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر ایسے ہی اللہ کا ذکر کرو. یہاں ذکر سے مراد ہے نماز، یعنی نماز پھر تم اسی طرح سے پراپر طریقے سے پڑھنا شروع کر دو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھائی ہے، جو کہ تم نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے ہم نماز کا طریقہ نہیں جانتے تھے، ہمارے رب نے نبی کے ذریعے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو پراپر طریقہ ہے نماز کا، پھر اسی طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دو. والذین یتوفون منکم، اب پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ عائلی قوانین اور ہمارے جو خاندانی مسائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور اس کو سمجھے بغیر یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا.
عرب میں یہ عادت تھی زمانہ جاہلیت میں کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا. ہندو مذہب میں تو اب تک یہ رواج رہا ہے, زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بھی ایسا ہی تھا. اور پھر اس کی عدت بھی 1 سال کی طویل عدت ہوا کرتی تھی. 1 سال تک وہ شوہر کے گھر میں رہتی تھی اور وہ میلی کچیلی رہتی تھی بدبو میں. یہاں تک بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو بکری اور اونٹ کی جو لید اور مینگنیاں ہیں اس میں اس کو رکھا جاتا تھا, اور 1 سال تک وہ بیچاری باؤنڈ رہتی تھی, نہ کہیں شادی کر سکتی تھی, نہ گھر سے باہر نکل سکتی تھی, میلی کچیلی. تو قرآن مجید نے ان تمام احکام کو منسوخ کیا جو کہ آپ پچھلے رکوعات میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ایک حکم تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عورت کی عدت نہیں ہے. نمبر 2, اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ زینت اختیار نہیں کرے گی. تو زینت اختیار نہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اور میلا کچیلا اور مینگنیوں میں گندگی میں رہنا ایک الگ چیز ہے. تو بس اتنا تو ہے کہ وہ زیادہ فیشن نہیں کرے گی, یعنی خوشبو نہیں لگائے گی, لیکن میلی کچیلی رہے گی یا یہ سب چیزیں اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور زمانے جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ 1 سال کی عدت ہوگی, اسلام نے اس کو ختم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی. لیکن ابتدا میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں عورت کو اجازت تھی کہ وہ اگر 1 سال کی بھی عدت گزارنا چاہتی ہے تو گزار سکتی ہے. یہ شروع میں حکم تھا جو کہ اس آیت میں ہے, لیکن یہ پھر حکم منسوخ ہو گیا اور پھر عورت پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عدت نہیں گزار سکتی. تو چونکہ اسلام کے احکام تدریجاً آئے ہیں, جیسے شراب پہلے حرام ہوئی صرف نماز کی حالت میں اور پھر مکمل حرام ہو گئی, تو یہاں بھی زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ 1 سال کی عدت عورت پر لازم ہے, اور اس میں اس کو بسا اوقات نان نفقہ نہیں دیتے تھے, خرچہ نہیں دیتے تھے, بیچاری بھوکی پیاسی پڑی رہتی تھی, اور عورت کا وراثت میں بھی حق نہیں تھا. تو یہ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب عورت کا وراثت میں حق اللہ نے بیان نہیں کیا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ عورت اگر اپنی مرضی سے 1 سال شوہر کے گھر عدت گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتی ہے. شروع کے میں بتایا کہ شروع کے احکام بیان ہو رہے ہیں, یہ پھر منسوخ ہو گیا. دوسری, اگر وہ 1 سال تک شوہر کے گھر عدت گزارے گی تو چونکہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ اس وقت تک بیان نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر پر لازم کیا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اس بیوی کے لیے 1 سال کی وصیت کر کے جائے کہ میری وراثت میں سے 1 سال تک نان نفقہ اس کو دیا جائے گا, 1 سال تک اس کا خرچہ اٹھایا جائے گا, بشرطے کہ یہ سال تک گھر سے باہر نہ نکلے. اگر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے. تو یہ 2 ظلم عورت پر ہوتے تھے جو اللہ نے اس آیت میں منسوخ کیے ہیں اور عورت کو آسانی دے دی. ایک آسانی کیا دی, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک آسانی تو یہ دی کہ 1 سال تک عورت عدت گزارنا چاہے تو گزارے, یعنی اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک لازمی عدت گزارے, اس کو اختیار دے دیا گیا. اور شوہر کے وارث ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ لازمی 1 سال تک روک کے رکھیں. دوسرا, اللہ نے عورت کو فائدہ یہاں یہ پہنچایا کہ چونکہ اب تک اس کا وراثت میں حصہ نہیں تھا, تو یہ شوہر پر لازم کر دیا کہ وہ وصیت کرے کہ اگر میری بیوی 1 سال تک میرے گھر میں رہے گی میرے مرنے کے بعد, تو میری وراثت میں سے 1 سال تک اس کا نان نفقہ اٹھایا جائے گا, جبکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس کا کوئی خرچے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو پھر بعد میں اللہ نے اس کو بھی منسوخ کر دیا, جو کہ میں پہلے ایپیسوڈس میں یہ بات جو رکوع ہمارے گزرے اس میں یہ جو پراپر طریقے سے میرے لیکچر سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ بس عدت 4 مہینے 10 دن ہے, اور 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے لیے یہ وصیت لازم نہیں ہے کہ وہ عورت کے لیے وصیت کرے, بلکہ عورت کا باقاعدہ وراثت میں حصہ دے دیا گیا کہ 8واں حصہ جو ہے شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو ملے گا لازمی. اور اگر وراثت اس کے لیے پوری نہیں ہو رہی ہے اور کوئی اس کے لیے کفالت کا انتظام نہیں ہے تو پھر وہ دن کے وقت میں ملازمت بھی کر سکتی ہے عدت کے دوران, یعنی رزق کی مجبوری سے رزق حلال کے حصول کے لیے وہ عدت کے دوران گھر سے باہر نکل سکتی ہے. اب میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو میں نے تفسیر بیان کی آپ اس آیت سے ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں. فرمایا والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جن کی تم میں سے موت واقع ہو جائے, ویذرون ازواجا, اور وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں, وصیۃ لازواجہم, تو ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں, متاعا الی الحول, 1 سال کے خرچے پانی کی, غیر اخراج, اس صورت میں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. فإن خرجنا, فرمایا اگر عورت اس دوران گھر سے باہر نکل جائے, یعنی 4 مہینے 10 دن والی عدت وہ پوری کر لے مگر سال والی عدت پوری نہ کرے اور سال سے پہلے بھی گھر سے باہر نکل جائے, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی اس کو نکلنے دیا کرو, اس پر پابندی نہ لگاؤ. فی ما فعلنا, اس معاملے میں جو وہ کریں, فی انفسہن, اپنے بارے میں, فی من معروف, کوئی بھی نیکی کا کام, یعنی اگر شریعت کے مطابق اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں تو ان کے لیے جائز ہے. کیا مطلب, وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں تو
تو 1 سال سے پہلے وہ شادی کر سکتی ہیں. وہ اگر گھر سے باہر نکل کے کچھ اگر ان کے لیے کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہ ملازمت کرنا چاہتی ہیں, سخت مجبوری میں عورت کے لیے ملازمت جائز ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال پہلا مصداق تو یہاں نکاح ہے, یعنی اگر وہ شریعت کے مطابق کہیں نکاح کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی ان کو نکاح کرنے دیا کرو. اور زمانہ جاہلیت کی طرح یہ کہ ان کو روک کے رکھو نکاح سے یا گھر سے نکلنے سے, تو یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, فرمایا اللہ زبردست غالب ہے. کیا مطلب؟ اگر اللہ کے حکم عدولی کرو گے اور عورت پر ظلم کرو گے, اس کو سال سے پہلے گھر سے نکلنے نہیں دو گے, اگر نکل گئی تو کہیں شادی نہیں کرنے دو گے, اور اگر وہ گھر میں موجود ہے اس کا نان نفقہ نہیں اٹھاؤ گے, تو یہ تمام مظالم اللہ دیکھ رہا ہے, زبردست غالب ہے, وہ تم پر طاقتور ہے. تو عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ, اس لیے کہ تم اگر طاقتور ہو تو تم سے بھی زیادہ ایک عزیز ہے جو غالب ہے, جو تم پر بھی غالب ہے, تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. عزیز کا معنی غالب, طاقتور. حکیم حکمت والا ہے. حکمت والے کا مطلب کیا کہ اگر وہ فوراً عذاب نہیں دیتا تمہیں نافرمانی پر, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے یا وہ تمہارے گناہ سے خوش ہے, بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے, دارالجزا نہیں بنایا. کبھی کبھار دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے, مگر آخرت میں تو بہرحال تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو اس کی حکمت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ فوراً عذاب نہ دیا جائے تاکہ بندوں کو آزمایا جائے. لیکن میں نے بتایا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب 1 سال کا حکم بالکل یہ ختم ہو گیا. عورت کے لیے 1 سال تک عدت گزارنا جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی, اور اگر پریگننسی میں نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہ اس رکوع کو, اس پورے مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے. آئلی قوانین سے متعلق جتنے آپ کئی ایپیسوڈز میں دیکھ چکے ہیں, مسلسل احکام بیان ہو رہے ہیں, اس آیت پر اس کو ختم کیا جا رہا ہے. فرمایا طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے متاع بالمعروف, عرف کے مطابق بھلے طریقے سے اس کو فائدہ پہنچانا. یعنی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ ظلم مت کیا کرو, بلکہ جب عورت کو طلاق دی ہے تو اس کا خیال کیا کرو, اس کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے کے رخصت کیا کرو. حقاً علی المتقین, فرمائی یہ چیز ثابت ہے ان لوگوں پر جن میں تقوی ہے, جو متقین ہے. یہاں ثابت کا مطلب یعنی ایک ثابت شدہ چیز ہے, باقی وہ کبھی واجب ہوگی کبھی مستحب ہوگی. تو واجب کب ہوگی وہ پہلے احکام اس کے بیان ہو چکے ہیں کہ مہر اگر نہیں دیا تو مہر کی صورت میں فائدہ پہنچانا بہرحال واجب ہے, اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا اور طلاق دے دی تو بھی واجب ہے کہ اس کو جوڑا دینا, اور اگر یہ سب چیزیں دے چکے ہو تو بھی مستحب بہرحال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق یافتہ عورت پر احسان کا حکم دیا. صحابہ کرام اس طریقے پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں تو اس کا رواج ہی ختم ہو گیا طلاق یافتہ عورت کے پر احسان کا, بلکہ الٹا اس سے جہیز واپس لے لیا جاتا ہے, مہر کھا جاتے ہیں, اور معلوم نہیں عدالتوں میں کیا کیا ہو رہا ہے, گھسیٹتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کچھ ساز و سامان ہے, یعنی حسن سلوک ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ وہی کریں گے جو متقین ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ یہ سب کام نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع ہے. ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زوجہ کو طلاق دیتے تھے 20-20 ہزار روپے درہم دے دیا کرتے تھے. مغیرہ ابن شعبہ جب انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو لاکھوں روپے بیوی کو دیا کرتے تھے. تو اس سنت کو معاشرے میں زندہ کرنا چاہیے. اول تو طلاق مکروہ چیز ہے, ناپسندیدہ چیز ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا بلا ضرورت شدیدہ ارتکاب کیا جائے. لیکن اگر کسی سخت مجبوری سے ضرورت سے طلاق دی بھی جا رہی ہے تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ عورت پر احسان کرے, جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ بتایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, ایک دوسرے پر احسان کو ترک مت کرو. اور طلاق یافتہ عورت کے لیے تو اللہ نے اور زیادہ تاکید کی ہے. تو ہمیں صحابہ کی بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے پر الزام لگانا, طلاق کے بعد کیچڑ اچھالنا, وہ ایسی ہے وہ یوں ہے, اس کے ناجائز تعلقات تھے میں نے اس لیے طلاق دی, ایک دوسرے بہتان جو لگائے جا رہے ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس آیت کے مخالف ہیں. اور اللہ ڈرا رہے ہیں اپنے عذاب سے کہ اللہ غالب ہے, اگر تم ان احکامات کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تمہارے اوپر. دنیا میں نہیں آیا تو آخرت میں سزا ملے گی. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. تم عقل سے کام لو کہ یہ ہمارے قوانین جو ہیں یہ کوئی کسی اسمبلی میں پاس نہیں ہوئے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر رہا ہے, اور آسمان سے نازل کر کے ہمیں بتا رہا ہے. تو ان احکام کی قدر کرو, عقل سے کام لو کہ تمہارے رب نے تم پر نہیں چھوڑا کہ تم قانون سازی کرو, بلکہ تمہارے رب نے خود سے تمہارے لیے قانون بنا دیا.
اس کا فائدہ کیا ہے کہ تمہیں یہ اطمینان ہوگا کہ یہ قانون غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون غلط نہیں ہو سکتے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ رکوع اسی پر ختم ہوتا ہے، اور اس کا حاصل کئی ہفتوں سے جو رکوع چل رہا ہے اس کا حاصل صرف اور صرف عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی بلکہ آج بھی ہو رہی ہے۔ افسوس اس پر ہے کہ پہلے جب زمانہ جاہلیت میں عورت پر اس قسم کے مظالم ہوتے تھے تو اس پر اسلام کا لیبل نہیں لگایا جاتا تھا۔ اب جو عورت پر ظلم ہو رہا ہے طلاق کے بعد، اس میں باقاعدہ اسلام کا لیبل لگا لیا جاتا ہے، اس میں خاندان کی رسم و روایات کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اس پہ غیرت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ ہم غیرت مند ہیں تو ہم ایسا کریں گے۔ تو ہمیں صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ طلاق کے بعد صحابہ کرام جو چیز عورت کا حق نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی اس کو دے دیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ مال دیا کرتے تھے، تاکہ طلاق کی صورت میں اس کو جو ایک دھچکا لگا ہے، ایک وحشت ہوئی ہے، اس کی بہرحال تلافی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔